رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ میرے محترم اور پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حجۃ الاسلام سے مشرف ہوا، حجۃ الاسلام اس کو کہا جاتا ہے، زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہوتا ہے اگر شرائط پائی جائیں۔ شرائط پائے گئے اور اس نے حج کیا، اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس نے کسی غزوہ میں شرکت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 400 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ حجۃ الاسلام سے مشرف ہوا، اس نے حج کیا اور غزوہ میں شرکت کی، جہاد میں، جنگ میں، لڑائی میں، رائے خدا میں شرکت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 400 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو وہاں پر کچھ ایسے صحابہ کرام موجود تھے جو مالی طور پر کمزور تھے اور جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، ضعیفی آ چکی تھی اور مالی طور پر بھی کمزور تھے۔ پہلے کے وقتوں میں ایک ایک کھجور پر یعنی کہ وہ گزارا ہوا کرتا تھا، ایک کھجور کھا لیا تو پورا دن اسی پر گزار دیا، دوسرے دن کا عطا پتہ نہیں ہوتا تھا، تو اس طریقے سے بڑی غربت ہوتی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ جانے کے لیے بھی کچھ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی ہوتی تھی، تو ان کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہوتا تھا، راہ سفر کس طریقے سے اختیار کیا جائے، زیادہ سفر ہوتا نہیں تھا۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو ان کے دل جو ہے نا وہ ٹوٹنے لگے کہ تو نہ تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، نہ جسمانی طاقت ہمارے پاس ہے کہ ہم رائے خدا میں جہاد کر لیں یا مکہ المکرمہ چلے جائیں، حج کر لیں، تو ان کے دل غمزدہ ہونے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 400 غزوات کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر غزوہ 400 حج کے برابر ہوگا۔ اب 400 کو 400 سے اگر ضرب دیا جائے تو جواب حاصل یہ آتا ہے 1,60,000 حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 400 غزوات کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 400 جو غزوات کا ثواب عطا فرمایا گیا ہے، 400
کو سے ضرب کیا جائے تو حاصل جواب 1,60,000 آتا ہے۔ 400 کو 400 سے اگر ضرب دیا جائے تو 1,60,000 جواب آتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1,60,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ درود پاک پڑھنے والے ہو جائیں۔ پیارے بھائیو، آج میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کچھ اولیاء اکرام کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی معرفت اور بڑے مقام اور مرتبے سے نوازتا ہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا مقام عطا فرماتا ہے، اور اس لیے عطا فرماتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری، تبلیغ اسلام کرتے ہوئے گزاری، اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے گزاری، علم دین کو حاصل کیا، اس پر عمل کیا، درس حدیث دیا، درس قرآن دیا، ساری زندگی ساری عمر اللہ رسول کی یاد میں گزار دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام زندہ فرما دیا، رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رہے گا، زندہ سلامت رہے گا۔ اور آج ان کو گئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، سینکڑوں سال گزر گیا، مگر الحمدللہ آج بھی ہمارے دلوں پر ان کی حکومت جاری اور ساری ہے، اور الحمدللہ ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحمت نازل فرما رہا ہے، کیونکہ جہاں پر صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لہٰذا صالحین کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مسلسل ہم گناہ گاروں پر برسیں گی اور برس رہی ہیں۔ تو اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے، برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنے سے، صالحین کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ دلوں کی حالات کو وہ جان لیتے ہیں، آپ کے دماغ کے اندر کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے خیالات کیا ہیں، آپ کے تصورات کیا ہیں، آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی آنکھ عطا فرماتا ہے کہ وہ اس آنکھ سے، مومنانہ فراست سے وہ جان لیتے ہیں کہ آپ اس وقت کیا خیال میں لا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ اس بات کو جان لیتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، محبوب بندہ ہوتا ہے، مقرب بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے، مومنانہ فراست سے وہ دیکھ لیتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا معاملہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے جو کامل اولیاء ہوتے ہیں، کامل ولی جو ہوتے ہیں، کامل بندے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، جیسا کہ وہ عمر بن بزاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جمعے کے روز جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم دونوں مسجد کی طرف جا رہے تھے، میں اور شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو عمر بن بزاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میرے دل میں خیال آیا، کیا بات ہے بھائی کہ آج کوئی شخص ہماری طرف لپک نہیں رہا، ہم جب بھی جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کا ایک ہجوم ہو جاتا ہے، اور لوگ یعنی کہ ٹوٹے پڑتے ہیں ہاتھ چومنے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے، گلے ملنے کے لیے، لیکن آج کوئی بھی اس طرف توجہ نہیں کر رہا، کیا وجہ ہے؟ یہ دل میں خیال آیا آپ کے، عمر بن بزاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں یہ بات آئی، تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمر بن بزاز کی طرف دیکھا اور مسکرا گئے، اور بس ان کا مسکرانا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر جو ہے وہ آنے لگ گیا، اور آپ سے مصافحہ کرنے لگا، آپ سے معانقہ کرنے لگا، چومنے لگا، آپ کو دست بوسی کرنے لگا، اس طریقے سے لوگوں کا ہجوم ہونا شروع ہو گیا۔ تو عمر بن بزاز یہ فرماتے ہیں کہ اتنا ہجوم ہوا کہ میرے اور مرشد کریم کے درمیان کافی فاصلہ ہو گیا، یعنی کہ وہ جب دھکا لگا لوگوں کا تو میں دور ہوتا چلا گیا۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یار
اس سے پہلے تو وہی پہلی والی حالت اچھی تھی کہ کم سے کم میں اپنے مرشد کریم کے پاس تو تھا، ان کی معیت میں تھا، ان کے ساتھ تھا، لیکن اب یہ کہ لوگوں کا دھکا لگا تو میں اتنا دور نکل گیا۔ تو پھر یعنی کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی اس خیال کو بھی بھانپ لیا، اور بھانپ لینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمر بن بزاز، تم ہی تو اس بات کے طلبگار تھے کہ ہجوم ہو جائے، تم ہی تو اس بات کے طلبگار تھے کہ ہجوم ہو جائے، کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، میں چاہوں تو قریب کر لوں، میں چاہوں تو دور کر دوں۔ دیکھا آپ نے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی معرفت عطا فرمائی تھی، بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ یقین کریں ہم لوگ تو یعنی کہ کرامتیں سنتے سناتے ہیں اور دوسری باتیں ان کی بیان نہیں کی جاتی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے اتوار کو ان کی دوسری شانیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی، علم کے حوالے سے اور دوسری شان کے حوالے سے بیان کی جائیں گی۔ ان باتوں کو آپ سنیں گے تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ ہم تو صرف یعنی کہ آج تک کرامتوں کو سنتے آئے ہیں، سناتے آئے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے آئے ہیں، لیکن یقین کریں ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا بالکل منفرد عطا فرمایا۔ جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے تمام انبیاء کرام میں، تمام رسولوں میں منفرد مقام ہے، اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام بھی اولیاء کرام میں منفرد ہے گا، منفرد ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا ہے گا، بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کوئی بندہ مقرب ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ بصارت حاصل ہو جاتی ہے، وہ سماعت حاصل ہو جاتی ہے، وہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے، وہ کامل پن اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے ان باتوں کو دیکھ بھی لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے، مومنانہ فراست اس کو حاصل ہو جاتی ہے گی، جیسے کہ آپ نے سب کچھ یعنی کہ اس کے باطن کو پڑھ لیا، اس کے باطن کو جان لیا۔ عمر بن بزاز کے دل میں جو بات خیال آئی، اس خیال کو آپ نے بھانپ لیا اور اس کو بیان بھی کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی ولی کے پاس بیٹھیں تو آپ اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھیں، اور کسی عالم کے پاس بیٹھیں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ حالانکہ جو عالم ہوتا ہے وہ تو عالم ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ بھی عالم ہی ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ عالم ہی ہوتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا، لیکن جو ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا۔ جس کے پاس ولایت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہوگا، معرفت ہوگی، تو وہ عالم بھی ہوگا۔ بغیر ولایت کے علم حاصل نہیں ہو سکتا، بغیر علم کے ولایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں تبھی مقبول ہوتا ہے اور معرفت کو حاصل کرتا ہے جب اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ بغیر علم کے، بغیر علم کے وہ اللہ کی نزدیکی کو حاصل نہیں کر سکتا، معرفت کو، ولایت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ولی ہو گئے، تہجد کی نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہو گئے، تھوڑی تلاوت قرآن کر لی، تھوڑا روزہ رکھ لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہو گئے۔ اب یعنی کہ وہ اپنے ہی طور پر اپنے آپ کو میاں مٹھو بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور خوب یعنی کہ وہ دل ہی دل کے اندر یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ خود پسندی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں یہ عارضی انکساری کے پیکر تھے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ نے مجھ کو ولایت عطا فرمائی ہے، کرامت عطا فرمائی ہے، درجہ اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، پھر بھی یعنی کہ روتے رہتے تھے، عارضی کرتے رہتے تھے، انکساری کرتے رہتے تھے۔ ان کا یہ حال تھا۔ اور ہم لوگ یعنی جمعہ تھوڑا نماز پڑھ لیتے تو ہماری حالت چینج ہو جاتی ہے، کیفیت چینج ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں سورما سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑا ورد و وظیفہ کر لیں گے، تھوڑا پڑھائی کر لیں گے تو مطلب کسی سے مطلب سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کسی کو سلام کرنے کے لیے مطلب یہ کہ، اور کوئی اگر سلام کر دے تو اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اگر جواب دے بھی دیا تو اس کا انداز دیکھیے گا جواب دینے کا، یعنی کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب کوئی عمل وغیرہ کر رہا ہوگا یہ۔ تو یہ حالت ہے۔ تو ہم لوگ یعنی کہ اگر کوئی نیکیاں کرنے بھی لگ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو مطلب بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں، سب سے بڑے ہم ہیں گے۔ تو یہ مطلب یقین کریں جہالت کی علامت ہے، سمجھیے آپ، یہ جہالت کی علامت ہے۔ ایسا بندہ جاہل ہوتا ہے،
گویا کہ وہ شیطان کو پا رہا ہوتا ہے، شیطان کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور شیطان اس کو مل چکا ہوتا ہے، شیطان اس کو انگلیوں پر نچا رہا ہوتا ہے، اور جس طریقے سے شیطان چاہتا ہے اس طریقے سے وہ ناچ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے تو ہمیں بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چھوٹے ہی بنے رہنا چاہیے، عاجزی انکساری کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ تواضع جو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا نا کہ تواضع جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی کو، انکساری کو، تواضع کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ بلندی کیا ہے؟ ولایت ہے۔ بلندی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم عطا فرماتا ہے، علم کی روشنی میں وہ اپنی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حاصل کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پیارے پیارے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے سب کچھ وہ جانتے ہوتے ہیں، اور جتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، علم عطا فرماتا ہے، وہ اس کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں وہ۔ تو پتہ یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے اولیاء کی جو آنکھ ہے وہ ہماری طرح آنکھ نہیں ہے، کان ہماری طرح نہیں ہے، زبان ہماری طرح نہیں ہے، ان کے بدن کے اعضاء ہماری طرح نہیں ہیں۔ ہم لوگ تو تھوڑی 2 رکعت نماز پڑھیں، 4 رکعت نماز پڑھیں، 17 کی جو رکعت ہوتی ہیں عشاء کی، ہم تو مطلب یہ کہ چیخ نکل جاتی ہے کہ یار 17 کیسے پڑھیں گے؟ تو میں لوگوں کو یہی عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ 17 نہ پڑھیں، آپ 4 فرض پڑھیں، 2 سنت پڑھیں اور 3 وتر پڑھیں اور چلے جائیے۔ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں، اپنی کمپنی جانا چاہتے ہیں، کارخانے جانے چاہتے ہیں، دوستوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، کھیلنے کودنے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، لیکن آپ یہ اتنی نماز تو پڑھ لیجئے آپ۔ اب 17 کا اگر کہا جائے تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا مسجد میں، تو ہم تو یعنی کہ 2-4 رکعت پڑھ کر تھک جاتے ہیں گے۔ تراویحوں کے اندر دیکھ لیجئے آپ کیا ہوتا ہے، ابھی 4 رکعت پڑھی بھی ہوتی ہے، پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کو روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے، روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے، ایمانی قوت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنی عبادت کروا لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے۔ اور ساری رات وہ بزرگ جو ہے نا وہ ساری رات وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، دن بھر یعنی کہ رزق حلال کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے، رات کو یعنی کہ وہ شب داری کرتے ہیں، تھوڑا سا وہ سو جاتے ہیں، وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں 2-2.5 گھنٹہ یعنی کہ سنا ہے میں نے، پڑھا بھی ہے، وہ اتنا سوتے تھے وہ 2-2.5 گھنٹہ، اور اب اندازہ لگائیں، اور ہم لوگ یعنی جب تک کہ وہ 8-10-12 گھنٹہ نہ سو لیں تو ہماری تو نیند پوری نہیں ہوتی، جمائیاں پر جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر، خصوصی فضل ہوتا ہے، وہ پھر ہماری طرح اور آپ کی طرح نہیں ہوتے، ان کی عبادات مختلف ہو جاتی ہیں، ان کا انداز عبادات کا مختلف ہو جاتا ہے گا، وہ ایسی عبادات کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا جس پر کرم ہو جاتا ہے وہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اس کی یاد میں وہ لگا رہتا ہے ساری رات، یعنی کہ وہ بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معرفت عطا فرمائی تھی، وہ علم عطا فرمایا تھا، وہ آنکھ عطا فرمائی تھی کہ وہ سامنے والے بندے کو اگر دیکھ لیتے تو وہ جان جاتے کہ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا بات پیدا ہو رہی ہے، کیا خیالات آ رہے ہیں، کیا تصورات آ رہے ہیں، وہ ساری باتوں کو یعنی کہ اس کو اپنے علم میں لے آتے تھے اللہ کی عطا سے، کہ ان کا مقام اتنا اونچا تھا، سمجھا؟ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، ان بزرگوں کی محفلوں کے اندر بیٹھنے سے بھی بہت استفادہ حاصل ہوتا ہے، بہت استفادہ حاصل ہوتا ہے، اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے، جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی یا کوئی بھی بزرگ ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، ولی کامل ہو، ہم جیسے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، ہم لوگ تو یعنی کہ اپنا حصہ لگا رہے ہیں، اپنا حصہ لگا رہے ہیں، ہم بھی یعنی کہ اس فہرست میں آنا چاہتے ہیں، جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، جو نام کما گئے ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا، ہم تو اس فہرست میں آنا چاہتے ہیں، ہم تو سمجھے آپ، ہم آنا چاہتے ہیں، لیکن جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کے مقبولان بندے ہوتے ہیں ان کی مجلسوں کے اندر ایک عجیب روحانیت ہوتی ہے، کیف و سرور ہوتا ہے، اور ان کی مجلسوں میں آ کر بیٹھو، ان کے اجتماع میں آ کے بیٹھو، ان کی محفلوں میں آ کر بیٹھو تو دل کو تقویت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے، غم غلط ہو جاتے ہیں، امیدیں بر آتی ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں،
اور بندہ جو ہے نا وہ حشاش بشاش ہو کر یعنی کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹتا ہے. اتنی مطلب یہ کہ الحمدللہ روحانیت ہوتی ہے اللہ والوں کی محفلوں کے اندر. شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک شخص اجتماع میں آنے جانے لگا، وہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، حضرت میرے گھر میں ولادت ہونے والی ہے، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو لڑکا عطا فرمائے، نیک اور صالح. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی ہے کہ جو تم چاہتے ہو اللہ تم کو وہ عطا فرما دے. چنانچہ وہ اجتماع میں آنے جانے لگا، آتا جاتا رہتا تھا. جب اس کے گھر میں ولادت ہوئی تو وہ لڑکی کی ولادت ہو گئی، جبکہ اس نے وہ دعا کروائی تھی لڑکے کی. ولادت ہو گئی لڑکی کی. اب وہ اپنی بچی کو اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے آیا وہ، اور وہ سامنے ان کے رکھ دیا، کپڑا کھول کر سامنے رکھ دیا. یا شیخ عبد القادر جیلانی میں نے تو آپ سے، یا شیخ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، دعا کروائی تھی کہ میرے گھر میں لڑکا پیدا ہو، مگر یہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اپنی اس بچی کو کپڑے میں لپیٹ کر لے جاؤ، پھر پردہ غیب سے قدرت کا کرشمہ دیکھو، پھر پردہ غیب سے قدرت کا کرشمہ دیکھو. چنانچہ اس نے کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کر ہی وہ چلتا بنا. جب وہ گھر لے گیا کپڑے کو کھولا تو وہی لڑکی لڑکا بن چکا تھا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں دعا کری ہے، دعا کری، اور الحمدللہ دعا کی برکت یہ ہوئی، اس کے ثمرات یہ نکلے کہ الحمدللہ وہی لڑکی وہ لڑکا ہو گیا. سمجھا؟ تو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی زبانوں میں تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے بس یہ. اور وہ چاہتا تو پہلے ہی مطلب یہ کہ لڑکا ہی پیدا ہو جاتا. تو یہ مطلب یہ اس طریقے سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بات کہہ رہا ہوں، سوال پیدا ہوتا ہے. تو میں نے پتہ کیسے چلے گا پھر یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام اور مرتبہ پتہ کیسے چلے گا؟ اگر ایسا ہو جاتا تو اس طرح کی اور بھی کرامت ہیں، تو وہ دونوں کرامت سیم ٹو سیم ہو جاتی. تو اس طریقے سے مطلب ہوا تو پتہ چلا یہ ایک کرامت الگ ہو گئی ہے. سمجھا؟ اس کو الگ کاؤنٹ کیا جائے گا پھر ایک طرح سے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر عطا فرمائی تھی، اثر عطا فرمایا تھا. آپ جو فرما دیتے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا. یہ آپ کی شان تھی، آپ کی شان و شوکت تھی یہ. الحمدللہ. ابو المظفر نامی ایک شخص تھا، وہ آپ کے جو استاد گرامی تھے شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ابو المظفر نامی وہ جو شخص تھا وہ تاجر تھا. وہ شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گیا اور جا کر عرض کرنے لگا، یا حضرت میں ملک شام تجارت کی غرض سے جانا چاہتا ہوں، آپ دعا فرمائیے کہ خیریت سے جاؤں خیریت سے آؤں. اب پہلے کے دور میں الحمدللہ ایک ایک وقت میں بڑے بڑے مطلب اولیاء کرام ہوتے تھے، اللہ کے پاک باز بندے ہوتے تھے. جیسے کہ پہلے کے دور میں انبیاء کرام یعنی ایک ایک وقت میں 3 4 انبیاء کرام ہوتے تھے. سمجھا؟ تو رسول اکرم علیہ السلام کے بعد بھی، صحابہ کرام کے بعد بھی یعنی کہ وہ ایک ایک وقت میں جو ہے وہ کئی اولیاء کرام ہوتے تھے، کامل بزرگ ہوتے تھے وہ. اب شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کم بزرگ ہیں، بہت بڑے مطلب یہ کہ بزرگ ہیں. اب غوث الاعظم کے استاد گرامی ہیں، یا اندازہ لگائیں شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور جو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ استاد گرامی ہو تو ان کی بھی کیا شان ہوگی. شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی کہ مقبول بندے تھے، مستجاب بندے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے کامل بندے تھے. یہ شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں وہ ابو المظفر نامی شخص گیا اور جا کر عرض کرنے لگا، یا شیخ میں ملک شام جانا چاہتا ہوں تجارت کی غرض سے، آپ دعا فرما دیجئے. تو شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کشف حاصل تھا. آپ نے اپنے کشف سے اس بات کو جان لیا کہ اس کا جانا مناسب نہیں ہے، کہ اگر گیا تو اس کے ساتھ مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جناب آپ اپنے سفر کو ملتوی کر دیجئے، پھر بعد میں چلے جائیے گا، ابھی مت جائیے. اگر آپ قافلے کے ساتھ گئے تو آپ کا قافلہ بھی لوٹ لیا جائے گا، آپ کو بھی لوٹ لیا جائے گا اور قتل بھی کر دیا جائے گا. یعنی کہ وہ شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آنے والے معاملات کو بتا دیا ابھی. اور بتائیے روحانیت کتنی ہے ان کی، علم کتنا ہے، معرفت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کو صلاحیت عطا فرمائی بھی ہے. اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا، کتنا مطلب یہ کہ آپ کے پاس تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، روحانیت ہے، کتنا علم ہے آپ کے پاس.
کہ آپ نے اپنے علم کی روشنی میں جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، صرف ایک علم دین ہی نہیں ہے، بہت سارے علم ہیں، علم کشف بھی ہے، اپنے کشف سے یہ مطلب یہ وہ جان لیا، انہوں نے وہ جان لیا، پہچان لیا کہ اس کا جانا مناسب نہیں ہے، منع فرما دیا کہ اگر آپ گئے تو لوٹ لیا جائے گا، سارا مال اور متاع جو نا سب لوٹ لیا جائے گا، قتل بھی کر دیے جائیں گے۔ اب ابو المظفر نامی جو شخص تھا، یہ منہ لٹکا کر جو نا وہ باہر آ گیا، وہ کیونکہ منع جو ہو گیا۔ اب کوئی تاجر صاحب ہو، کوئی کام دھندہ کرنے والا ہو، نوکری پیشہ ہو، مال کمانے والا ہو، اس طریقے سے مطلب جانے والا ہو، اگر اس کو روک دیا جائے تو اس کا منہ بن جاتا ہے گا کہ یار مجھ کو روک دیا گیا، منع کر دیا گیا، اور میرا تو یہ پروگرام تھا، میرا تو یہ منصوبہ تھا، میرا تو یہ ارادہ تھا، لیکن مجھ کو روک دیا گیا۔ یار بات ہے وہ بزرگ ہیں اس لیے روک دیا، لیکن وہ جانا چاہتا تھا، وہ مال کمانے کے لیے جانا چاہتا تھا۔ ایک تاجر کے لیے اور کیا چاہیے، وہ یہی چاہتا کہ مال سے زیادہ مال کمایا جائے، تو وہ مال کمانے کے لیے وہ جانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کو منع کر دیا تو اس کا منہ ایک طرح سے لٹک گیا۔ اب میں کیا کروں؟ جب وہ باہر آئے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ نظر آ گئے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی کیا بات ہے، تمہارا منہ لٹکا ہوا ہے گا، کیا وجہ ہے؟ وہ عرض کرنے لگا یا شیخ، یا حضرت، آپ کے جو استاد گرامی ہے نا حضرت سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ان کی بارگاہ میں گیا تھا، میں ملک شام جانا چاہتا ہوں، میں تجارت کی غرض سے ان کے پاس گیا، انہوں نے تو منع کر دیا کہ تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، اگر تم گئے تو قتل کر دیے جاؤ گے، تمہارا مال و متاع سب لوٹ لیا جائے گا، کنگال ہو جاؤ گے تم، جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے تم۔ تو اب میں مطلب یہ کہ تھوڑا سا مایوسی ہو گئی ہے، میں اس لیے جو ہے نا میں اب ارادہ میرا ظاہر بات ہے انہوں نے منع کر دیا تو ارادہ میرا چینج ہو گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم جاؤ انشاءاللہ بخیر و عافیت جاؤ گے، بخیر و عافیت آؤ گے تم، اور خوب یعنی کہ تم کما کر آؤ گے اور اس کے اندر برکت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اب یہاں سے ڈھارس مل گئی، وہ بھی بزرگ یہ بھی بزرگ، اب دونوں پر یعنی کہ کامل ایمان ہے گا، وہ بھی بزرگ ہیں یہ بھی بزرگ ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء میں اختلاف ہوگا، امت کے لیے وہ رحمت ہوگا، چاہے اس کی بات سن لو چاہے اس کی بات مان لو، دونوں تمہارے لیے مطلب یہ کہ رحمت ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ بھی رحمت ہو گیا، وہ بزرگ بھی رحمت، یہ بزرگ بھی رحمت ہو گئے۔ اب کسی ایک کی بھی بات مان لو، اب ان کی بات مان لی، چاہیے ہی رہتا وہ کہ مجھ کو مطلب یہ کہ وہ تجارت پر جانا ہے، مال کمانا ہے، سیزن ہوگا اس کا اپنا، تبھی تو وہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب چنانچہ وہ جو ہے نا وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گویا کہ ضمانت لے لی اس بات کی، گارنٹی لے لی اس بات کی کہ تم چلے جاؤ اور خیریت سے جاؤ گے، خیریت سے آؤ گے، کما کر آؤ گے، برکت ہوگی اس کے اندر۔ ایمان تو تھا ہی اس کا، ان پر بھی تھا ان پر بھی تھا۔ بہرحال رخت سفر باندھا، قافلے کے ساتھ چلا گیا، وہاں پر گیا، ملک شام گیا وہ، اور خوب کمائی کری۔ 100 درہم اس کے پاس تھے، تھوڑا بہت تجارت کا مال تھا، اس 100 درہم کے اندر اتنی برکت ہوئی کہ اس نے 100 کے ذریعے سے 900 کمائے، یعنی کہ 1000 درہم اس نے کمائے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری برکت ہوئی۔ اب چنانچہ جب 1000 درہم اس نے کمائے نا، اس کو پوٹلی میں رکھا، اور پوٹلی میں رکھ کر کہیں اس نے رکھ دیا کہ چلتے وقت میں اس کو لے لوں گا، اب کہاں اس کو سنبھالتے پھروں گا میں، لیے پھروں گا۔ اس نے ایک محفوظ جگہ پر اس کو رکھ دیا، کسی کی آنکھ نہ دیکھے۔ اب چنانچہ وہ پریشان ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد 1-2 دن جب گزرے تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یار وہ میں نے کہاں پر درہم رکھے تھے، 1000 درہم کی جو پوٹلی رکھی تھی کہاں رکھ دی تھی میں نے؟ اس کے دماغ سے بالکل اونچاٹ ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کہاں چلے گئی، وہ یاد کر رہا تھا، زور دے رہا تھا دماغ پر، کہاں چلے گئی وہ۔ بہرحال اسی شش و پنج میں اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، وہ سو گیا۔ جب وہ سویا، خواب کی دنیا میں پہنچ گیا، خواب کی دنیا میں پہنچا تو اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور سارا مال و متاع لوٹ لیا، مال و اسباب لوٹ لیا، سارا کیش، سارا پیسہ لوٹ لیا اور قتل کر دیا۔ جب قتل کیا خواب میں آنکھ کھل گئی، ہڑ بڑا کر یہ اٹھ گیا، اور یار میں تو الحمدللہ زندہ ہوں، یار شکر اللہ کا میں تو زندہ ہوں، یہ سارا معاملہ خواب کا تھا، یہ زندہ ہوں میں تو۔ اب جب یہ اس طریقے سے اٹھا ہڑ بڑا کر تو اس کو یاد بھی آ گیا کہ جو میں نے 1000 جو درہم رکھے تھے نا کس جگہ پر، وہ یاد آ گئے، وہ جلدی سے وہاں پر گیا، جا کر اس کو وہاں سے وہ نکال لیا۔
اور پھر یعنی کہ وہ قافلہ پھر وہ جانے ہی والا تھا وہ بغداد کی طرف، اس قافلے میں وہ داخل ہو گیا، شامل ہو گیا اور بغداد وہ پہنچ گیا۔ اور جب بغداد پہنچا تو وہاں پر یعنی کہ یہ خیال کرنے لگا میں پہلے کس کے پاس جاؤں شکریہ ادا کرنے کے لیے، کہ شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جاؤں یا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاؤں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سامنے نظر آ گئے۔ تو شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے برخوردار جو ہم نے کہا تھا نا وہی ہونا تھا، ہونا وہی تھا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمہارے لیے 70 بار دعا کری ہے گی، جو ہم نے کہا تھا ہونا وہی تھا، مگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا کی برکت سے اس حقیقت کو خواب میں تبدیل کر دیا، اس حقیقت کو خواب میں تبدیل کر دیا۔ پھر اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی سامنے آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں کئی بار تمہارے لیے دعائیں خیر کری ہے، دعائیں عافیت کری ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 70 بار دعا کری تھی، یعنی کہ یہ کام ہونا تھا اور اس کو مرنا تھا، لٹنا تھا۔ شیخ حماد نے جو فرما دیا، یہ ان کے شیخ ہیں اور یہ ان کے استاد ہیں، انہوں نے فرما دیا، تو گویا کہ اتنے بڑے بزرگ نے فرما دیا تو اس کی آگے ظاہر بات ہے 70 بار ہی دعا مانگی جائے گی۔ اب وہ ایک بار دعا مانگتے شیخ عبد القادر جیلانی تو بھی مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے 70 بار دعا مانگ کر بتا دیا کہ شیخ حمادی اونچی ہستی ہیں۔ تو پتہ ہی چلا میرے بھائیوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس قدر یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہوا ہے، اور وہ ساری باتیں جانکاری میں رکھتے ہیں، اپنی جاننے والے ہیں وہ، یعنی کہ جو اللہ کا اولیاء، اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، کامل جو ہوتے ہیں، وہ نیچے نظر کرتے ہیں نا وہ تحت الثری نظر آ جاتا ہے ان کو، اوپر دیکھتے ہیں ان کو لوح محفوظ نظر آ جاتا ہے ان کو۔ یہ سب یعنی کہ اللہ کی دین ہوتی ہے، مصطفیٰ کا فیض ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیو، یہ جو دیکھ لینا اوپر لوح محفوظ کو دیکھ لینا، پڑھ لینا، زمین کو دیکھ لینا تحت الثری نظر آ جائے، یہ اصل میں ان کی چلو کرامت تو کہیں گے، لیکن یہ رسول اکرم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ بھی یہ ہمارے علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی کرامت رسول اللہ کا معجزہ ہوتا ہے، یہ بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کرامت کا صدور ہو گیا، لیکن یہ حقیقت میں رسول اللہ علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ سمجھا۔ تو شیخ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری جانکاری رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ آپ کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید تھا، وہ رات کو جب وہ سویا نا تو کئی بار وہ محتلم ہوا، وہ یعنی کہ اس کو احتلام ہوا، کئی بار اس کو احتلام ہوا اور وہ پریشان ہو گیا۔ وہ دن کے وقت وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا تو ابھی وہ عرض کرتا اپنے بارے میں، وہ بیان کرتا کہ ساری رات یہ مسئلہ میرے ساتھ رہا ہے، ابھی وہ بیان کرتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے مرید، رات والے واقعے سے گھبراؤ مت، ہم نے لوح محفوظ پر دیکھا تھا کہ تمہارے مقدر میں عورتوں کے ساتھ بدکاری لکھی ہوئی تھی، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ میرے اس مرید کو گناہ سے بچا لے، تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم حقیقت میں کرنے جا رہے تھے، جو گناہ کرنے جا رہے تھے، جو بدکاری کرنے جا رہے تھے، جو زناکاری کرنے جا رہے تھے، تو میری دعا کی برکت سے وہی بدکاری کو خواب میں تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ جو حقیقت میں کرو گے تو گناہ گار ہوگے اور لکھا جائے گا اس کو، لیکن جو خواب میں کیا جاتا اس کو لکھا نہیں جاتا۔ 3 بندوں کے نامہ اعمال لکھے نہیں جاتے، ایک نابالغ اگر گناہ کر بیٹھے، نمبر 2 وہ جو پاگل ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے وہ، اور نمبر 3 یہ خواب میں کوئی بندہ گناہ کر لے، کوئی ایسی سی بات کر لے تو اس کو لکھا نہیں جاتا، اس گناہ کے زمرے میں اس کو داخل نہیں کیا جاتا، سمجھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طریقے سے اپنی آنکھ اٹھائی تو گویا کہ لوح محفوظ کو دیکھ لیا، لیکن ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟
تو بھائی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ آپ نے کیا یہ حدیث پاک علماء اکرام سے کئی بار سنی ہوگی۔ پہلی حدیث تو یہ ہے کہ جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ کا مقبول اور محبوب اور پیارا بندہ ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے مگر دیکھنے کی طاقت اللہ کی کار فرما ہوتی ہے۔ تو اللہ کی طاقت سے، اللہ کی عطا کردہ سے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوح محفوظ کو دیکھ لیتے، پڑھ لیتے اس، ان کے لیے پھر کوئی مسئلہ تھوڑی ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے اوپر قیاس کریں گے تو یار پھر تو ہم کبھی نہیں سمجھ سکیں گے اس بات کو۔ اور آج کے دور کے اندر آپ کو معلوم ہے کس قدر یعنی کہ ورگلا دینے والے اور الٹی سیدھی باتیں کرنے والے، بات کی کھال نکالنے والے آپ کو ملیں گے، پریشان کریں گے آپ کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، کسی نبی سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے مطلب یہ کہ آپ کو گھمانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ اگر رسول اللہ سے ثابت نہیں یا صحابہ کرام سے یا کسی نبی سے ثابت نہیں تو پھر کیا کسی غیر صحابی سے کیا یہ ثابت نہیں ہو سکتا؟ بالکل اللہ تعالیٰ چاہے تو ثابت ہو سکتا ہے اور ہوا آئے گا۔ اب جیسے کہ میں نے پچھلے اتوار کو آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ آصف بن برقیہ نے جو پلک جھپک میں اتنا بڑا تخت جو ہے اس کو کھینچ کر زمین سے سامنے لا دیا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا اس کو۔ تو اب یہ کرامت، یہ شان کسی نبی سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ بے شک بے شمار معجزات ہیں ان کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اور ہر صحابی اونچے آصف بن برقیہ سے درجے میں اونچا آئے گا۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک سارے نبیوں رسولوں سے اونچے آئیں گے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائی، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ان سے ثابت نہیں ہے تو اب کسی سے بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے مقام اور مرتبہ عطا فرمائے، جس کو چاہے جو عہدہ عطا فرمائے، جو عہدہ، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی متوسط الحال ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، سب کے چہرے بھی جدا ہیں، سب کے نام بھی جدا ہے، سب کے قد کاٹ بھی جدا آئیں گے۔ اللہ نے جس کو چاہا جیسا چاہا عطا فرمایا۔ کوئی ہائی لیول کے گریڈ پر ہے، کوئی لو لیول پر ہے گا، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے دین کے معاملے کے اندر بھی ہے، اسلام کی خدمت گزار جو بزرگ ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کم معرفت عطا فرمائی، کسی کو زیادہ عطا فرمائی، کسی کو زیادہ کرامت عطا فرمائی، کسی کو زیادہ اپنی پہچان اور عرفان عطا فرمایا۔ اب غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کوئی اور بزرگ تھوڑی ہو سکتے ہیں، سب سے بڑے بزرگ تو یہی ہیں۔ قدمی ہادی علی رکبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، آپ کو تو یہ فرمان ہے گا۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، ہمیں تو خاموشی کے ساتھ ان باتوں کو سن لینا چاہیے، اور ہمارے علماء کرام نے تو اس بات کو ثابت کرا ہے، الحمدللہ وہ ثابت کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ کے دماغوں کے اندر جو باتیں پیدا ہوتی ہیں ان باتوں کو الحمدللہ وہ اس گتھی کو سلجھا دیتے ہیں گے وہ، لیکن اب ہماری توجہ نہیں ہو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور وہ سب کچھ اللہ کی عطا سے جاننے والے تھے، وہ سب کچھ جاننے والے تھے۔ اجتماع میں جو ہوتا تھا نا ان کے سامنے وہ جانکاری رکھا کرتے تھے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے، وہ جانتے تھے۔ عبد الصمد نامی ایک شخص تھا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتوں کا منکر تھا، وہ منکر تھا، وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ وہ اتفاق سے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ جمعے کا دن تھا اور نماز جمعے کا وقت آ چکا تھا، تو اس کا نماز جمعہ بھی اس کو ادا کرنی تھی، لیکن اس کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہوئی تو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی اس کو، لیکن یہ کہ زیادہ تکلیف ابھی نہیں ہو رہی تھی پیٹ میں، تو اس نے سوچا کہ یار پہلے میں نماز جمعہ ادا کر لوں، اس کے بعد یعنی کہ میں رفع حاجت سے فارغ ہو جاؤں گا۔ ہم لوگ بھی یعنی کہ ایسا ہی کرتے ہیں، بعض اوقات پیشاب کا زور لگا ہوا ہوتا ہے، بڑے پیشاب کا زور لگا ہوا ہوتا ہے، تو ہم لوگ یعنی کہ وہ ہم سوچتے کہ یار جلدی سے یعنی کہ وہ میری رکعت نہ نکل جائے، تو اب یہ کہ رکعت کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ جلدی سے وضو کرتے ہیں اور جلدی سے وہ رکعت کو حاصل کر لیتے ہیں، اور چاروں رکعت ہم کو مل جاتی ہے گی۔ حالانکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے، بہار شریعت کے حوالے سے بھی ہے، کہ اگر حاجت کا زور ہو، رفع حاجت کا زور ہو، پیشاب ہو، بڑے پیشاب کی اگر ضرورت پیش آ رہی ہے، زور ہو اس کا، تو پہلے اس سے فارغ ہو جائیں آپ،
اس کے بعد یعنی کہ آپ نماز کو ادا کریں. اگر آپ نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو وہ نماز آپ کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی, واجب الاعادہ کہلائے گی وہ نماز, سمجھا. ہاں اگر اب جمعے کا دن ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جمعے کی نماز اگر میں یہاں نہیں پڑھ, اگر نکل گئی تو کہیں اور مل جائے گی, تو پھر آپ پھر بھی یعنی کہ آپ فارغ ہو جائیں. اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ کہیں جمعے کی نماز نہیں ملے گی یہی ہے, تو پھر اپنی حاجت کو روک کر جو ہے آپ جلدی سے نماز کو ادا کر لیں, اور جلدی سے بقایا سنتیں جو ہیں پھر وہ بعد میں آپ پڑھیے گا رفع حاجت سے فارغ ہو کر. یہ ہے. اب وہ بندہ جو تھا نا, وہ رفع حاجت کی اس کو ضرورت پیش آئی تو اس نے ذرا سا اس کو روک لیا اور وہ نماز جمعہ کے لیے وہ چلا گیا. غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں وہ چلا گیا اور ممبر سے تھوڑے فاصلے پر وہ جا کر بیٹھ گیا. وہ بیٹھ گیا, نماز جمعہ کے لیے لوگ آنا شروع ہو گئے, اور اتنا جم غفیر آیا, اتنا جم غفیر آیا کہ وہ کہتا ہے کہ تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی, اتنے لوگ آ گئے. ظاہر بات ہے شیخ کامل جب بیان کر رہے ہوں تو ان کے بیان کو سننے کے لیے تو خضر علیہ السلام آتے, جنات آتے, اور انبیاء اکرام بھی ان کی ہمت افزائی کے لیے آتے, حوصلہ افزائی کے لیے آتے. خود رسول اللہ سے ثابت ہے, روایات ہیں اس کے اندر تو, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبد القادر جیلانی جب بیان فرماتے تو ان کی ہمت افزائی, حوصلہ افزائی کے لیے خود رسول اللہ تشریف لاتے. تو کیا شان ہوگی اس اجتماع کی, اس بیان کی. تو بہرحال لوگوں کا ہجوم یعنی کہ وہ جمع ہو گیا ہے, جم غفیر جمع ہو گیا. ان کے پیچھے نماز پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے نا, اور بھی مسجدیں اور بھی امام صاحب ہیں, لیکن الحمدللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پیچھے نماز پڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو عالم ہے, عالم کی زیارت کرنا گویا کہ میری زیارت کرنا ہے, عالم کے پیچھے نماز پڑھنا گویا کہ میرے پیچھے نماز پڑھنا ہے, عالم سے مصافحہ کرنا گویا کہ مجھ سے مصافحہ کرنا ہے, سمجھا. تو شیخ عبد القادر جیلانی تو بہت بڑے عالم ہیں, تو تمام جو علماء ہوتے تھے اس وقت کے وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ کر یہ سعادت کو حاصل کر لیا جائے. تو چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ایک جم غفیر جمع ہو جاتا. وہ کہنے لگا کہ وہ اس قدر رش ہو گیا کہ تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی. اب وہ کہنے لگا کہ یار جو میرا معاملہ تھا نا وہ اور شدت پکڑتا چلا جا رہا تھا, اور شدت پکڑتا جا رہا تھا. اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی آ گئے, ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے, ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے, رونق افروز ہو گئے. اور میرا جو معاملہ تھا نا بس اب وہ فارغ ہونے والا تھا, میں کپڑے گندے ہونے والے تھے, مسجد ناپاک ہونے والی تھی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ممبر پر آ کر تشریف فرما ہو گئے تھے. انہوں نے جب میری طرف دیکھا وہ ممبر سے اترے, اور اترنے کے بعد میرے پاس آئے اور اپنا دست مبارک کا سایہ میرے سر پر کیا. جب میرے سر پر کیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک دور کہیں باغیچے میں پایا, جہاں پر کوئی بندہ نہیں تھا, کوئی شخص نہیں تھا, کوئی آدمی نہیں تھا. ایک نہر بہتی بھی جا رہی تھی. میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر دور دور تک. میں نے جلدی سے اپنا رومال والا جو رومال میں جو کنجیاں ڈلی ہوئی تھی, چابیاں جو رومال میں جو پھنسی ہوئی کنجیاں تھیں, ان کنجیوں کو نکالا, چابیوں کو نکالا, ایک طرف رکھا اس کو, ایک طرف رکھا اس کو, اور جلدی سے مطلب یہ کہ میں ایک طرف جا کر میں نے رفع حاجت سے فارغ ہوا. رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں نے طہارت کی اور وضو وغیرہ کیا, 2 رکعت پھر میں نے نماز پڑھی. اور جیسے ہی 2 رکعت نماز کا میں نے سلام پھیرا, سلام پھیرنا تھا, شیخ عبد القادر جیلانی تو اس وقت بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ جو بندہ ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے. اور نماز جیسے ہی اس نے سلام پھیرا, شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا ہاتھ ہٹایا, تو اس نے پھر اپنے آپ کو پھر مسجد میں پایا. حیران زدہ ہو گیا وہ, یار یہ کیا ہے. اس کے بدن کی اعضاء پر ابھی تک پانی کی تری موجود تھی. بہرحال اس نے نماز جمعہ پڑھی, اور پڑھنے کے بعد اس کو اتفاق سے ایک قافلے کے ساتھ بلاد عجم کی طرف جانا تھا, بلاد عجم کے مقام پر جانا تھا قافلے کے ساتھ. اب چنانچہ وہ جلدی سے وہ گھر گیا, اپنا بیگ تیار کرے, گویا کہ وہ بیگ تیار کرنے کے لیے جب وہ گھر گیا تو چابی نکالنے لگا تو چابی اس کو ملی نہیں. چابی کہاں گئی یار, چابی تو میرے پاس تھی, کہاں چلی گئی وہ. اور بہرحال چابی تو اس کو ملی نہیں. پھر اس نے کیا کیا, ایک لوہار کو بلایا, اور بلانے کے بعد وہ تالوں کو توڑوایا اپنے گھر کا, اور جلدی سے وہ گھر میں داخل ہوا. بیگ اس نے تیار کیا, رخت سفر تیار کیا, بیگ اٹھایا اور وہ قافلے کے ساتھ وہ چلا گیا بلاد عجم کی طرف قافلے کے ساتھ. وہ قافلہ جو تھا ایسے مقام پر اس نے پڑاؤ ڈالا
یہ کہتا ہے کہ ہمارے قافلے نے ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا کہ وہ جگہ ہو بہو وہی تھی، ہو بہو وہی جگہ تھی کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، ہاتھ کا سایہ کیا تھا، تو میں نے اپنے آپ کو اس مقام پر پایا تھا، اس باغیچے میں پایا تھا، ہو بہو اسی جگہ پر ہمارے قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ میں اس جگہ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، یار میں نے یہاں پر طہارت کری تھی، یار میں نے یہاں پر وضو کیا تھا، یہاں نماز پڑھی تھی، یہاں چابیوں کا گچھا رکھا تھا۔ جب میرے منہ سے یہ نکلا کہ میں نے یہاں پر چابیوں کا گچھا رکھا تھا، تو میں نے اس مقام پر جگہ پر دیکھا تو وہاں پر وہ چابیوں کا گچھا رکھا ہوا تھا، میں نے جھٹ اس کو اٹھا لیا۔ اب میری دماغ میں آئے کہ یار شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے نوازا ہے، عطا فرمایا ہے۔ اس نے فوری اپنی غلطی کی نہ اسی وقت اپنے آپ سے سوری کر لیا، بلاد عجم کی طرف گیا، اپنے معاملہ سے فارغ ہوا، دوبارہ بغداد آیا۔ بغداد آنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ کر اس نے اپنے آپ کو گرا دیا، معافی مانگی، قدموں میں گر گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے معاف فرما دیا اور اس کو اپنے مریدوں میں لے لیا۔ دیکھا آپ نے، پتہ یہ چلا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ بھائی انبیاء اکرام کو تو اللہ نے عطا فرمایا ہی فرمایا، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے اولیاء اللہ میں سے بھی آنے کے یہ مقام عطا فرمایا ہے گا، سمجھا؟ غیر صحابی ہو اور اولیاء اللہ میں سے ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ بھائی کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں سے بھی کھربوں لوگ ہیں، کھربوں لوگوں سے بھی اربوں لوگ ہیں، ان اربوں میں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، یار کوئی تو ایسا ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی جیسا، وہ یہی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، بس اس بات کو سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن تم اگر حجت کرو اور میخ کرو اور بات کی کھال نکالو تو پھر یعنی کہ کہاں سمجھو گے تم؟ تو لہذا سمجھنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، لیکن ہم لوگ یعنی کہ سمجھ کر ہی نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں نہیں یار ایسا ہو ہی نہیں سکتا، معاذ اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ہر چاہے پر قادر ہے، وہ جو چاہے مطلب وہ کر سکتا ہے۔ کسی گناہ گار بندے کی اگر میں تذکرہ کروں تو آپ بولو گے ہاں یار ہاں یار ہاں یار ہاں یار۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کی جو شان ہے اس کو بیان کی جا رہی ہے تو اس کے پر نہیں یار نہیں یار نہیں یار، اس طریقے سے مطلب منہ سے نکلتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اولیاء اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی جو شان اور شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو عطا فرمایا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھا؟ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، شیخ عبد القادر جیلانی بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے اور اپنے غلاموں کی مدد کرنے والے تھے، غائبانہ مدد کرنے والے تھے۔ یہ بھی ان کے پاس ایک مقام اور مرتبہ تھا۔ آپ کے پاس شیخ بشر قرضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا تجارتی قافلہ جو نا وہ جا رہا تھا اور اونٹوں کے اوپر شکر کے جو بورے ہوتے ہیں وہ لدے ہوئے تھے۔ تقریباً ہمارے پاس 14 اونٹ تھے اور ہر اونٹ پر شکر کے بورے لدے ہوئے تھے۔ ہم جا رہے تھے اپنی منزل کی طرف، تجارتی ہمارا قافلہ جا رہا تھا، تو راستے میں رات ہو گئی، غروب آفتاب کا وقت ہو گیا، تو ہم نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا۔ جب دن کا اجالا ہوا تو دیکھا کہ ہمارے 4 اونٹ لاپتہ ہیں، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ تو ہم نے کافی تلاش کیا، نہیں ملے۔ اور وہ جو قافلہ تھا وہ قافلہ جو ہے نا وہ جانے لگا۔ ہم نے بولا ٹھیک ہے اس کو جانے دو۔ تو یہ بشر قرضی جو ہیں یہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں میں اور شتربان، میں نے اس کو روک لیا جو اونٹ چرانے والا ہوتا ہے، ہم دونوں مطلب رک گئے تاکہ وہ ان 4 اونٹوں کو دیکھ لیا جائے، ڈھونڈ لیا جائے کہ کہاں لاپتہ ہو گئے وہ۔ اب چنانچہ ہم ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، تو بشر قرضی یہ کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یار شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو تم مجھ کو یاد کرو، انشاءاللہ وہ مصیبت تمہاری جاتی رہے گی۔ اب ہم لوگ کیا ہے نا، ہم لوگ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ کوئی مصیبت پہنچے تو تم مجھ کو یاد کرو، انشاءاللہ وہ مصیبت تمہاری جاتی رہے گی، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو نہ ماننے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو تو لے لیتے ہیں مگر بیچ میں جو انشاءاللہ ہے نا اس کو وہ کھا جاتے ہیں۔ انہوں نے، آپ عربی عبارت پڑھیں، آپ عربی عبارت پڑھیں گے نا آپ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انشاءاللہ کا بھی لفظ ہے اس کے اندر۔
اگر کوئی مصیبت پہنچے تو تم مجھ کو یاد کرو، انشاءاللہ تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی. یعنی اللہ نے چاہا، یہ فرما رہے اللہ نے چاہا، لیکن ہم اللہ نے چاہا کو ہٹا دیتے ہیں اور یہ جملہ کسی اور کو دکھلاتے ہیں، اس کو دکھلاتے ہیں، اس کو دکھلاتے ہیں اور ورغلاتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس لوگوں کے پاس صلاحیت ہوتی ہے ورغلا دینے کی. تو انہوں نے یہ فرمایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تو آپ نے بولا انشاءاللہ اس کی مصیبت جاتی رہے گی. تو اس کو یاد آ گیا، اس نے فوری طور پر یا شیخ عبد القادر جیلانی میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، میرے اونٹ گم ہو گئے. بس اتنا اس نے کہا، اتنا کہنا تھا. اس نے کیا دیکھا کہ مشرقی مقام کی طرف ایک ٹیلے پر ایک بزرگ، وہ سفید لباس میں ملبوس، وہاں کھڑے ہوئے ٹیلے پر، اور وہ اس طریقے سے اشارہ کر رہے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ. تو بشر قرضی جو تھے اور وہ شتربان جو تھے، وہ دونوں کے دونوں جب بزرگ کو دیکھا تو بزرگ کے بلانے پر وہ اس طرف جانے لگے. جب وہاں پر پہنچنے ہی والے تھے یہ دونوں کے دونوں، تو وہ بزرگ غائب ہو گئے. بھائی انہوں نے اس لیے تھوڑی بلایا تھا کہ تم مجھ سے آ کر بیٹھ کر باتیں کرو، یہاں پر تھوڑا رکو، اس لیے تھوڑی بلایا تھا. تمہارے مسئلے کا حل یعنی کہ انہوں نے کیا ہے گویا کہ. اب وہ جب اس جگہ پر گئے، یہ تو گئے اسی نیت کے ساتھ تھے کہ ان بزرگ نے ہم کو بلایا ہے، چلو اس طرف جا کر دیکھتے ہیں. تو اب بزرگ جو وہ غائب ہو گئے. جب بزرگ غائب ہو گئے تو وہ ادھر ادھر بزرگ کو دیکھنے لگے، اپنے اونٹ کو نہیں، بزرگ کو دیکھنے لگے ادھر ادھر. تو ان کو اپنے اونٹ نظر آ گئے. تمہاری جو مدعا تھا وہ پورا ہو گیا. انہوں نے فوری طور پر اپنے چاروں اونٹوں کو جو ٹیلے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے ان کو پکڑا اور تیز رفتاری کے ساتھ وہ چلے اور قافلے سے جا کر مل گئے. دیکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہوا، سمجھا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جانور اگر وہ لاپتہ ہو جائیں، کھو جائیں، سفر میں ہو تم، جنگل میں ہو تم، تو تم اس طریقے سے پکارو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے مدد پر مامور ہیں. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے یہ. اب اس حدیث کو مطلب یہ کہ آپ اس کی روشنی میں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں آپ کہ جس طرح سے فرشتے اور اللہ کے مقبول بندے مدد پر مقرر ہیں، انہی مقبول بندوں میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں گے، وہ بھی اللہ کی عطا سے مدد کر دیتے ہیں گے. جس کا جو مقام ہوتا ہے وہ اپنے مقام کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق وہ مدد کرتا ہے. جیسے کہ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں نا کہ میرا جو مقام ہے وہ تو معمولی سا ہے. آپ نے بولا 150 کی مدد کر دو، میں نے 150 کی مدد کر دی. کوئی بندہ اگر مالدار ہے 1500 کی مدد کر دے گا، اور زیادہ مالدار ہے 10-20 ہزار کی مدد کر دے گا وہ. یا جو روحانیت والا ہے کوئی، اللہ نے اس کو کچھ روحانیت عطا فرمائی بھی ہے، منصب وجہاد عطا فرمایا ہوا ہے، کوئی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہوا ہے، ولایت عطا فرمائی بھی ہے، ولایت میں اونچا مقام عطا فرمایا ہوا ہے، تو وہ اسی مقام کی مدد کرنے والے ہیں. وہ کوئی ساری کی ساری مدد اللہ ہی کی عطا سے ہوتی ہے، کوئی خود سے مدد کر ہی نہیں سکتا. یہ سارا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مطلب یہ کہ اپنے بندوں کے ذریعے سے وہ مدد فرماتا ہے. اب جن کو مال عطا فرمایا نا، مالدار جو لوگ ہیں، کیوں مال عطا فرمایا؟ خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو مال اس لیے اللہ نے عطا فرمایا کہ وہ اللہ کے دوسرے بندوں پر کرم کریں، کچھ غریب بندوں پر کرم کریں اور ان کی مدد کریں، مالی مدد کریں وہ. اور اگر وہ مدد نہیں کریں گے وہ لوگ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے پھر ان سے مال لے لیا جاتا ہے، کسی اور کو دے دیا جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، سسٹم رکھا ہوا ہے، اور اس سسٹم کے تحت یعنی کہ یہ سارا نظام چل رہا ہے. جو سمجھے گا الحمدللہ، جو نہیں سمجھے گا اس کی مرضی ہے گی. تو بہرحال میرے بھائیو، شیخ عبد القادر جیلانی نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو 2 رکعت نماز پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور جب نماز کا سلام پھیرے تو رسول اللہ کی ذات پر درود اور سلام پڑھے، اور بغداد کی طرف 11 قدم چلے، اور 11ویں قدم پر آپ وہ فرماتے کہ میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ اس کی وہ حاجت، اس کی وہ دعا قبول ہو جائے گی. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیم ہے، سمجھا؟ انشاءاللہ وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی. یعنی کہ اللہ کی مرضی اس کے اندر ہے، اگر اللہ چاہے گا تو آپ کا مسئلہ حل ہوگا. شیخ عبد القادر جیلانی نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ اللہ ہی کی عطا سے فرمایا. اللہ چاہے گا، اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کی مشیت ہوگی، اللہ چاہے گا تو آپ کا مسئلہ حل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا.
لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے داڑیاں مڈا کر دعا کی جا رہی ہوتی ہے، نمازیں چھوڑ کر دعا کی جا رہی ہوتی ہے، ماں باپ کو ستا کر، پریشان کر کے، زبان درازی کر کے، حرام کما کر اور طرح طرح کے گناہ کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ان گناہوں کرنے کے بعد پھر دعا مانگی جاتی ہے، وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیسے قبول ہوگی؟ اور سارا کا سارا پھر تھوپ دیا جاتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ یار ہم نے تو اسی طریقے سے کیا تھا، ہمارا تو مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو تم اللہ سے بھی دعا کرو گے نا تو بھی تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور وہ بھی مطلب یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی اللہ ہی کی عطا سے عطا کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وہ تبھی حل ہوگا جب آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں نا۔ لیکن ہم لوگ تو گناہ کر کے پھر دعا مانگتے ہیں گے، اپنے مفاد، اپنی مرضی، اپنا الو سیدھا کروانا۔ سوچو نا یار ملے بھائیو، آپ ذرا سوچو، غور کرو۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، دعا کرتے ہیں ہم لوگ، تو کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ ابھی تو یہ باتوں کو مطلب یہ کہ آپ توجہ نہیں دیں گے، لیکن مرنے کے بعد ضرور یہ باتیں آپ کو یاد آئیں گی، یار وہ مبلغ جو نا یار وہ ہم کو بڑا سمجھاتا تھا، بڑا بتاتا تھا، بڑا یعنی کہ وہ کوشش کرتا تھا کہ ہم سدھر جائیں، لیکن ہم لوگ نہیں سدھرتے تھے۔ میری شادی ہو جائے گی تب داڑھی رکھوں گا، میرا قد یار ایسا نہیں کہ میں داڑھی رکھ لوں، یار میرا چہرہ ایسا نہیں کہ میں یار چہرے پہ سنت رسول سجا لوں، یار ابھی مناسب نہیں ہے میرے لیے داڑھی رکھنا۔ یہ ساری باتیں مطلب یہ کہ شیطان ورغلا رہا ہوتا ہے۔ یار جب اس عمر کے اندر تم قبر کے گڑھے میں اتر سکتے ہو، اور اس عمر کے اندر تم کفن پہن سکتے ہو، اور تم لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو سکتے ہو، تو یار اس عمر کے اندر تم داڑھی بھی تو سجا سکتے ہو، نمازی بھی بن سکتے ہو، گناہوں کو بھی چھوڑ سکتے ہو۔ یار سمجھو میری بات کو، آخر ہم لوگ یعنی کہ شیطان کے لیے کب تک کھلونا بنے رہیں گے؟ کب تک بنے رہیں گے؟ کب تک یعنی کہ نفس اور شیطان ہم سے کھیلتے رہیں گے، اور ہم یعنی کہ ان کو اپنے وجود کو ان کے حوالے کر دیا گویا کہ۔ کیا سوچا آخرت کے معاملے میں؟ قبر کے بارے میں کیا سوچا؟ قبر میں تمہاری کیا گد بنے گی؟ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا؟ تمہاری حالت قبر میں کیا ہوگی؟ یار سوچو یار، ایمان کا کیا ہوگا؟ آخرت کا کیا ہوگا؟ سوچو آپ، مرنے کے بعد بندہ جو نا بالکل بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، کیا ہوگا اس کا؟ عقل سلامت رہتی، ساری باتیں مطلب وہ جانکاری رکھتا ہے، بڑی یقین کرے اس قدر یعنی کہ وہ تکلیف ہو رہی ہوگی مرنے کے بعد، اس قدر کھکی بنی ہوئی ہوگی خوف کے مارے، اور عجیب اور غریب کیفیت ہوگی کہ بس مجھ کو چھوڑ دو، مجھ کو چھوڑ دو، دوبارہ سے زندہ کر دو یار، میں تو اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھنے والا ہوں، میں دنیا کے نظارے دیکھنے والا ہوں، میں اپنا ساتھیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے والا ہوں، سیر سپاٹے کرنے والا ہوں، انجوائے کرنے والا ہوں، حرام کھانے والا ہوں، حرام اڑانے والا ہوں، بدکاری کرنے والا ہوں، مجھے یہاں کہاں سے قید کر دیا؟ نکالو نکالو، چھوڑ دو، جان چھوڑو میری۔ اس طریقے سے وہ تڑپ رہا ہوگا، لیکن بے حس و حرکت ہوگا، لیکن تم کہیں نہیں جا سکو گے، کہیں نہیں جا سکو گے۔ تبھی کہا جاتا کہ یار اعمال صالحہ کرو، عقیدہ درست رکھو۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندوں کے ذریعے سے دوسروں کے مسئلے کو حل کرانا چاہتا ہے۔ وہ چاہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے، بے شک وہ قبول کرنے والا ہے، مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کسی نیک بندے کے پاس جاؤ، مقبول بندے کے پاس جاؤ، اور وہ بندہ تمہارے لیے ریکویسٹ کرے، التجا کرے، سفارش کرے، شفاعت کرے، تو پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ جیسے کہ آپ نے قرآن پاک میں وہ بڑی مشہور یعنی کہ آیت کریمہ آئے گی 5ویں پارے میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ دیکھا یعنی کہ وہ مصطفیٰ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پھر مصطفیٰ پاک سفارش کریں، شفاعت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی، اس گناہگار کی مصطفیٰ پاک کی سفارش کے صدقے میں وہ بخشا جائے گا۔ وہ سمجھا؟ کیونکہ مصطفیٰ پاک نے سفارش کر دی ہے، اللہ والے نے سفارش کر دی ہے، مقبول بندے نے سفارش کر دی ہے، محبوب بندے نے سفارش کر دی ہے، اب اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ پاک کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے؟ کیوں؟
کیوں بھیج رہا ہے؟ بھائی ہم پاکستان میں بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی دعا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں ہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھیج رہا ہے کہ وہاں جاؤ. یہاں پر ڈاؤٹ ہے دعا قبول ہو نہ ہو، مغفرت قبول ہو نہ ہو، دونوں مطلب باتیں ہو سکتی ہیں کہ مغفرت ہو یا نہ ہو، مگر بارگاہ مصطفیٰ میں جب جاؤ گے عرض کرو گے مصطفیٰ پاک کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، گناہوں کا ٹوکرا لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، آقا آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرما دیجئے، مصطفیٰ پاک سفارش فرما دیں گے اور بخشے جاؤ گے، اتھینٹک بخشے جاؤ گے، یقیناً بخشے جاؤ گے. وہاں پر بخشے نہیں گئے تو پھر کہاں بخشے جاؤ گے؟ سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کے منہ سے نکلوانا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پسندیدہ بندے. اب ایک شخص تھا، اس کا خچر کھو گیا تھا، وہ ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چلا گیا، اور ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جا کر کہنے لگا حضرت میرا خچر جو ہے وہ آپ نے چرایا ہے. اب شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرمانے لگے کیا کہہ رہے ہو تم، میں نے کہاں سے چورا لیا، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میں نے تمہارا کوئی خچر نہیں چورایا. وہ کہہ رہے نہیں آپ نے چورایا، دیجیے مجھ کو. اب چنانچہ یہ پریشان ہو گئے، اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ جمع ہو جائیں گے اور پھر یعنی کہ بڑا مسئلہ بنے گا. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس مصیبت سے جان چھوڑا، اس کا خچر پتہ نہیں کہاں کھو گیا، اس کو مل جائے. بس اتنا دعا کرنا تھا، وہ خچر سامنے آ گیا اور اس نے پکڑ لیا، پکڑ کے وہ آپ کی بارگاہ میں پھر آیا. وہ کہنے لگا حضرت مجھ کو یقین تھا کہ آپ نے نہیں چرایا، میں تو ایک گیم کھیل رہا تھا، میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، لیکن میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی کیونکہ گناہ گار ہوں، زبان سے غیبتیں کرتا ہوں، گالاں گلوچ کرتا ہوں، طرح طرح کی نافرمانیاں کرتا ہوں. میں نے کئی دفعہ دعائیں کری مگر قبول نہ ہوئی. میں نے بولا کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو گے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میرا خچر مل جائے گا. اور میں نے یہی کیا، الحمدللہ آپ نے بھی یہی کیا، اور آپ کی وجہ سے الحمدللہ میرا کھویا ہوا خچر مل گیا. انہوں نے جو سفارش کر دی اللہ کی بارگاہ میں، دیکھا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب نیک بندے جب دعا کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. امام کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جمعے کو میں نے ایک بات عرض کری تھی لوگوں سے. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، وہ آ کر عرض کرنے لگا حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے. خواب یہ دیکھا کہ ایک پانی کا گلاس ہے، شیشے کے گلاس میں پانی ہے، شیشے کے گلاس میں پانی ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ٹوٹ گیا اور پانی اپنی جگہ مقرر ہے، موجود ہے. تو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈر، اللہ کا خوف رکھ. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹا خواب بیان کر رہا ہے، جھوٹا خواب بیان کر رہا ہے، تو نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا. وہ شخص کہنے لگا حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں نے خواب دیکھا ہے نا، تبھی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اب حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرمانے لگے کہ اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہے، اگر کر کے آپ نے اپنی بات کو مقید کر دیا، اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد تیرے گھر میں ولادت ہوگی، تیری بیوی کے ذریعے سے پیدائش ہوگی، ولادت ہوگی، وہ بچہ زندہ رہے گا، تیری بیوی انتقال کر جائے گی. اب چنانچہ وہ اپنے دوست کے ساتھ جب باہر گیا تو اپنے دوست کو کہنے لگا کہ یار میں نے تو ایسے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، میں تو ایسے ہی ان کو چڑھا رہا تھا معاذ اللہ. تو دوست کہنے لگا یار انہوں نے تو تعبیر بھی بیان کر دی ہے، تعبیر بھی بیان کر دی ہے. اب چنانچہ تھوڑے دنوں کے بعد جب اس کے گھر میں ولادت ہوئی نا تو وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا، بچہ زندہ رہا اور ماں مر گئی، اس کی بیوی مر گئی. جو اللہ والوں کی منہ سے نکل جاتا ہے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے. سمجھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا. کون تھا؟ ربیعہ بن امیہ. ربیعہ بن امیہ وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا امیر المومنین میں نے خواب دیکھا ہے. خواب یہ دیکھا کہ ایک ہرا بھرا ایک باغ ہے گا، گھاسیں لگی ہوئی ہیں، سبزہ لگا ہوا ہے، اور پھر ایک دم سے وہ جو سبزہ جو تھا وہ چٹیل میدان میں تبدیل ہو گیا، کنورٹ ہو گیا، اور پھر کوئی سبزہ نہیں لگا ہوا تھا اس وقت. اور جب میری آنکھ کھلی تو میں چٹیل میدان میں پڑا ہوا تھا میں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو گے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر تم دوبارہ مرتد ہو جاؤ گے،
اور یہاں تک کہ کفر پر تمہارا خاتمہ ہو جائے گا، تم مر جاؤ گے۔ تو ربیعہ بن امیہ کہنے لگا کہ حضرات میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، وہ تو میں ایسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ ہو، اب جو عمر نے کہہ دیا وہی ہوگا، اور یہی ہوا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی حالت میں اس نے شراب پی۔ عمر فاروق نے اس پر درے مارے اور مدینہ المنورہ سے اس کو نکال کر شہر بدر کر دیا، خیبر کی طرف بھیج دیا۔ پھر خیبر سے وہ روم کی طرف چلا گیا، سرزمین روم کی طرف چلا گیا، اور وہاں جا کر نصرانی مذہب کو اختیار کر لیا، اور نصرانی مذہب پر وہی اس کا انتقال ہو گیا، مرتد ہو کر وہ مر گیا۔ تو جو عمر فاروق نے فرمایا تھا وہی ہوا، سمجھا؟ تو اللہ والے جو فرما دیتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو 2 قیدی جیل میں اور آ گئے، تو ان 2 قیدیوں نے آپ کی بارگاہ میں اپنا خواب بیان کیا۔ ایک نے کہا کہ بھائی میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں بادشاہ کو جو نا وہ انگور نچوڑ کر شراب بنا کر وہ بادشاہ کو پیش کر رہا ہوں، اور دوسرا کہنے لگا میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کو لے کر جا رہا ہوں اور پرندے جو نا اس کو نوچ نوچ کر کھا رہیں گے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ خواب پیش کیا گیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو تم شراب بادشاہ کو پیش کر رہے ہو نا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم آزاد کر دیے جاؤ گے، اور تم جو روٹیوں کا مطلب یہ کہ ٹوکرا اٹھا کر لے کر جا رہے ہو اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھا رہیں گے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم سولی پر چڑھا دیے جاؤ گے۔ اور 2 نے کہنے لگے کہ ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا، ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا، یوسف نے جو کہہ دیا وہی ہوگا، اور یہی ہوا وہ ایک آزاد کر دیا گیا، ایک سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو جو اللہ کے پیارے ہیں جو منہ سے نکال دیتے ہیں پھر وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک شخص چینی کا کٹا لے کر جا رہا تھا، اب اس کو معلوم تھا کہ چینی ان کو پسند ہے گی۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا لے کر جا رہے ہو؟ تو اس نے بولا کہ حضرت یہ اس کے اندر نمک ہے، نمک۔ وہ چینی اس لیے نہیں بولا اس نے کہ کہیں مانگ نہ لے، مانگ نہ لے، ارے اگر مانگ بھی لیتے تو اس سے زیادہ بھی عطا فرماتے ہو۔ بہرحال آپ نے فرمایا کیا لے کر جا رہے ہو؟ اس نے بولا کہ یہ نمک ہے۔ آپ کے منہ سے نکل گیا چلو نمک ہی ہوگا۔ اب چنانچہ وہ گھر چلا گیا، گھر جا کر اس نے جب وہ اپنا بورا کھولا تو بجائے چینی کے وہ نمک ہو چکا تھا۔ اب وہ الٹا پیر بھاگتا ہوا آیا، حضرت وہ چینی تھی، میں نے منہ سے یعنی کہ قصداً جان بوجھ کر میں نے نمک کہہ دیا تھا اس لیے کہیں آپ مانگ نہ لیں، وہ چینی تھی۔ وہ اچھا چینی تھی، چلو چینی ہوگی، پھر یعنی کہ وہ نمک چینی بن گیا۔ دیکھا تو زبان میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ بہت ساری باتیں میرے بھائیوں ابھی بھی دماغ میں میرے آ رہی، وہ اگر بیان کرتا رہوں تو کرتا رہوں گا میں انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال میرے بھائیوں بس ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، مسلک کے حق اہل سنت پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی آپ کو ورگلائے، بہکائے، قرآن کا حوالہ دے، اس کا حوالہ دے، اس کا حوالہ دے، آپ کو نہیں ماننا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی البدر، اس طریقے سے مطلب یہ کہ آپ اس کو بھگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رہیں ایمان اسلام پر زندہ رہیں، جب دنیا سے جائیں تو ایمان اسلام کی سلامتی کے ساتھ، ایمان اسلام کی سلامتی کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ فرما رہے ہیں وہ واقعہ بھی بیان فرما دیں، وہ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو مطلب یہ کہ وہ تہجد کے لیے اٹھے، اندھیرا گپ ہو رہا تھا، سناٹا ہو رہا تھا، بالکل اندھیرا، تاریکی ہو رہی تھی، تو آپ کا پاؤں ایک چیز سے ٹھوکر لگی، اب آپ ایسے ہی بیٹھ گئے، ٹٹولنے لگے اس کو، اور منہ سے مطلب منہ سے ہی آپ کے یہ نکل رہا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ لوہا ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو جو منہ سے نکلتا جا رہا تھا وہ چیز وہی بنتی جا رہی تھی۔ اب دن کے وقت جب اس کو دیکھا تو ایک حصہ جو تھا وہ لوہا تھا، ایک حصہ جو نا لکڑی تھا، ایک حصہ پتھر تھا، اور ایک حصہ پتہ نہیں کیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔